اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب فلسطینیوں سے مقابلے کا مرحلہ آیا نا تو یہ کہا تھا حضرت موسیٰ سے۔ صحابہ اکرام نے جنگ بدر کے موقع پہ کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم لگا دیں گے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو یہود نے کہا تھا۔ مسلمانوں کے جو فقہا ہیں، علماء ہیں، ان میں آپس میں لاکھ بھی اختلاف ہو، وہ ہمیشہ ان معاملات میں اختلاف کرتے ہیں جہاں پر دین خاموش ہے۔ جہاں قرآن مجید ناطق ہے یا اس کو منتقل کرنا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید ہے، اس میں ایک شخص بھی اختلاف نہیں کرے گا، پورے کنسنسس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آفیشیل کاپی جو تھی اس کے نسخے سب جگہ بھجوائے گا۔ کسی کو کاپی کرنے کا شوق ہے، لکھنے کا شوق ہے تو اس کو دیکھ کے کرے، باقی سب جلا دو، کوئی رعایت نہیں کی، چاہے قرآن ہی ہو جلا دو، نہیں رکھا جائے گا۔ یہ قرآن کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بعد میں وہ جو شرعی فساد تھے انہوں نے اس کو ایک حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا کہ دیکھیے انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ بہت بڑی خدمت کی تھی انہوں نے، یعنی ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں شفاعت ملے گی، حضور ہمارے خلاف کیس کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ دو ٹوک مطلب ہے قرآن مجید، دو ٹوک اس معاملے میں۔ جس شخص نے قرآن کو کتاب مہجور بنایا، حضور کہیں گے نا کہ ان کو لوگ یہ میری شفاعت کے طلبگار ہیں، ان کو تو یہی نہیں پتا تھا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے اس لیکچر میں ہم انسانی تاریخ کے سب سے بڑے معجزے کو زیر بحث لائیں گے۔ یہ معجزہ صرف مذہبی نوعیت کا ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی دوسری ایسی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ یعنی جو حقیقت آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس چیز کو بطور واقعہ بیان کروں گا، وہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی سچائی ہے کہ مذہبی تاریخ ہو یا غیر مذہبی تاریخ ہو، اس نوعیت کی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایمانیات کے پس منظر میں بات کر رہے ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو معجزہ تو ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مذہبی معجزے کی یہ جو شکل آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بھی اس میں مستحضر رہے کہ پچھلے نبیوں اور رسولوں کے جو معجزے تھے، گرچہ بہت بڑے معجزے تھے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی لاٹھی، آپ کا عصا ایک سانپ بن جاتا تھا، زندہ سانپ بن جاتا تھا، ماہیت قلب ہوتی تھی، یعنی وہ چیز بدل جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا وہ بھی بڑا غیر معمولی تھا۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ آپ کوڑیوں کو، اندھوں کو بینا کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ مردہ ہوتے تھے آپ ان مردہ لوگوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو، یہ ماضی کے واقعات ہیں، میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان انہیں مانتے ہیں، ان پر، نبیوں پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس بات کو بھی مانتے ہیں، ان کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نبوت اور رسالت پر ایمان کا ایک جز ہے، اس کی ایک فرع ہے، لیکن یہ ماضی کے واقعات ہیں، ناقابل مشاہدہ ہیں، ناقابل تصدیق ہے۔ آج جو معجزہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ قابل تصدیق ہے، وہ ویریفائیبل ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی سچائی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ یہ معجزہ قرآن مجید کا معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، خود قرآن مجید کی سچائی کا، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ معجزہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا زندہ و جاوید ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، انسانوں کی مرضی و منشا کے برخلاف، شیاطین کی خواہشات کے برخلاف جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ معجزہ قرآن مجید کا ہے، اور میں جس پہلو سے اسے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کی حفاظت کا معجزہ ہے۔
اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جب بیان کیا تو قرآن مجید میں صرف ایک ہی چیز پیش کی گئی ہے، وہ خود قرآن مجید ہے. لیکن اہل عرب کے لیے یہ ایک دوسرے پہلو سے تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ لو، تم بھی بنا کے لے آؤ. یہ کس پہلو سے تھا؟ یہ قرآن مجید کی جو ادبی بلاغت تھی اس کے حوالے سے تھا، کیونکہ انہیں اس چیز میں اپنے اوپر بڑا بھروسہ تھا، اعتماد تھا، بلکہ یقین تھا کہ ہمارے جیسے کلام کرنے کی صلاحیت، ہمارے جیسے خطبہ شعرا، یہ جو بولنے کی استعداد ہے، یہ جو بات کا ابلاغ کا طریقہ ہمیں آتا ہے، دنیا میں کسی کو نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسا کلام پیش کیا جس نے ان کے سارے شعرا کے کلام کو، ان کے خطبہ کے کلام کو بے حیثیت کر دیا. لیکن میرے پاس، آپ کے پاس اس پہلو سے قرآن مجید کے معجزے کو ویریفائی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ معجزہ جس پس منظر میں دیا گیا تھا، جن لوگوں کو دیا گیا تھا، وہ لوگ اب موجود نہیں ہیں. یعنی اس سطح کی جو زبان ہے وہ اس وقت میں اور آپ تو کیا، ہم تو خیر ہیں ہی اجمی، جو اس وقت کے عربی ہیں وہ بھی نہیں بولتے. تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم صرف قرینے سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا سب سے آسان راستہ تھا. آپ کو غلط ثابت کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ تھا کہ وہ خود بھی ایسا کلام گھڑ کے لے آتے. انہوں نے مسلمانوں کو مارا، حضور کی تکذیب کی، جلا وطن کیا، ہر طرح کا ظلم و ستم کیا، قرآن مجید کا جواب نہیں لائے. سارے کام کیے انہوں نے، قرآن مجید کا جواب نہیں لائے، لا ہی نہیں سکے. ورنہ کتنا آسان راستہ تھا، پیش کر دیتے، نہیں کیا انہوں نے. تو یہ قرینے کی دلیل ہے، لیکن ہمارے لیے فی الوقت یہ ویریفائیبل نہیں. لیکن جو چیز میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ویریفائیبل ہے، وہ قابل مشاہدہ ہے، وہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ قرآن کا ہی معجزہ ہے. اور اس پہلو سے بھی قرآن مجید انسانی تاریخ میں بالکل یونیک کتاب ہے. اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے، کوئی دوسرا کلام پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کے حوالے سے کیا گیا وعدہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ جو اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس لہجے میں جو تحکم ہے وہ آپ دیکھیے. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کس دور میں کہہ رہے ہیں؟ جب مسلمانوں کو جان بچانا مشکل تھا، جب ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، دعوت کی تکذیب کی جا رہی ہے، تردید کی جا رہی ہے، مخالفت کی جا رہی ہے، ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے، جنگیں چھیڑی جا رہی ہیں، پورا عرب چڑھ دوڑا ہے، مسلمان گنتی کے ہیں، چند لوگ ہیں، سروائیول کا مسئلہ ہے. چیلنج یہ ہے، باطل حملہ آور ہے، ہر سم سے حملہ آور ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے متن میں آ سکتا ہے، نہ اس کی حفاظت کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے وجود کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. حضور پریشان تھے، سامنے مسلسل مطالبے تھے کہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل کرو، اگر خود نہیں گھڑ لے تو ایک ساتھ لے کے آؤ. پھر یہ بھی احساس تھا حضور کو کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، یعنی ابتدائی زمانے کا ذکر ہے، اس وقت بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کی تھی، یہ بھی مسلسل قرآن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وفات دے دی جائے. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. تو حضور کو خیال تھا کہ جلد سے جلد پورا قرآن نازل ہو جائے تاکہ دعوت تو محفوظ ہو جائے نا. تو حضور قرآن کو جلدی جلدی یاد کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنے اوپر یہ مشقت نہ لیں، اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے آپ اپنی زبان اس پر اس طرح نہ چلائیں، آپ کی مشقت نہ اٹھائیں. ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا سنانا.
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھ دیں گے تو پھر آپ اس قرأت کی پیروی کیجیے گا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر کہیں پہ شرح و وضاحت کی ضرورت ہوگی وہ بھی ہم کر دیں گے. پورا منصوبہ بنا رہے ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ حضور کو یقین دلا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ دعوت پائے تکمیل تک پہنچے گی. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تمہیں پڑھا دیں گے تم نہیں بھولو گے. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اگر کسی حوالے سے ہے کہ کوئی آیت کسی میں کچھ ترمیم ہو، خود ہی کریں گے، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ لب و لہجہ دیکھیے، یہ یقین دیکھیے، یہ اعتماد دیکھیے. اور کہاں پہ ساری آیتیں جو ابھی میں نے پڑھی سب مکی آیتیں، ایک بھی مدنی آیت نہیں ہے. صورتحال کیا تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں. جان بچانی مشکل ہو رہی تھی مسلمانوں کو، اور آج کے دن تک قرآن مجید کے لفظ لفظ کی حفاظت کی گئی، لفظ لفظ کی حفاظت کی گئی. اچھا، ہم مسلمانوں کے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو چونکہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں لکھ دیا گیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں پھر اس کو پھیلا دیا گیا، تو قرآن مجید وہاں سے محفوظ ہے. اور پھر بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ جس کو اس بارے میں شک ہے کہ قرآن کتابیں محفوظ نہیں ہیں، وہ آج کسی حافظ کو سنے اور تاشقند میں جا کے جناب وہ کھولے، میوزیم میں جائے، وہاں قرآن کھولے تو اسے پتہ چلے گا یہ ایک ہی چیز ہے. تو دلچسپ واقعہ، یعنی ہم بھی اسی براٹ اپ میں پیدا ہوئے، یہی پروان چڑھے، بچپن سے یہ چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں. 25 سال پہلے کینیڈا میں ایک مناظرہ دیکھا، تو مسلمان وہاں پہ ایک صاحب تھے جو مسلمانوں کی طرف سے تھے، ایک عیسائی مبلغ تھے، مناظر تھے. مسلمان نے پہلے جو عام طور پہ بائبل پہ حملے کرتے ہیں مسلمان کی، کہ تمہاری تو کتاب بھی محفوظ نہیں ہے، تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی. اس کے بعد اس کا نمبر آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنی کتاب کو دیکھیں، میں خود تاشقند میں گیا ہوں، کھول کے دیکھا ہے اسے. اول تو کاربن ڈیٹنگ میں نے کی، وہ ہے ہی 8ویں یا 9ویں صدی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ حضرت عثمان کے زمانے کی ہے ہی نہیں وہ کاپی. دوسرا بالفرض کریں ہے بھی، بالفرض ہے بھی تو پورا نہیں ہے. پورے مجمع میں جو مسلمان تھے بشمول مسلمان مبلغ کے، سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ہمارے بھی نکل گئی. اور اس کے بعد سے اور اسی زمانے سے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. یعنی یہ تو مسلمانوں کے انر سرکل ہیں جہاں پہ ہم اطمینان سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کتابیں محفوظ ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن علمی سرکل میں تو سوال پیدا ہو چکا ہے. لیکن میں جس پہلو سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور جو در حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی تفصیل اب میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ناقابل تردید حقیقت ہے، اور اصل حفاظت کا انتظام وہی ہے جو خود مسلمانوں پہ بھی پوری طرح واضح نہیں ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اب مجھے کچھ تفصیل کرنی ہوگی، کیونکہ تاریخی عمل ہے نا، تو اب کچھ چیزیں مجھے بیان کرنی ہوں گی. پہلی حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی تاریخ کیا ہوتی ہے. انسانی تاریخ اصل میں پاسٹ ایونٹس کے ریکارڈ کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا ایک ریکارڈ ہے. بائی ڈیفینیشن ہسٹری ہے تاریخ، یہ ہے. اچھا، اس تاریخ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یا 99.9% یہ انڈیویجولز کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے. ایک آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، 100 آدمی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ایک واقعے کو. بہت کم واقعات ہیں، بہت ریئر چیزیں ہیں جن کو پوری قوم بیان کرے اور ہر نسل کے اندر وہ بیان ہوتے رہے. اس کو ہم اصطلاحاً کہتے ہیں کہ اجماع و تواتر کے ساتھ. مثال کے طور پر ایسے واقعات میں سے اگر آپ دیکھیں تو سکندر اعظم کا وجود، وہ یونان سے نکلا، ترکی سے ہوتا ہوا ایران پہ حملہ آور ہوا، دارا کو اس نے شکست دی، اپنا اقتدار قائم کیا پورے مڈل ایسٹ پہ، پھر ہندوستان آیا، یہاں پر پورس کے خلاف اس نے جنگ لڑی، اور پھر وہ سندھ کے راستے سے واپس گیا اپنی دارالسلطنت، اور وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا 33 سال کی عمر میں. یہ جو میں نے تاریخ آپ کے سامنے بیان کی، اس میں یہ جو سکندر اعظم ہے نا، یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. یونان اسٹیبلش ہسٹری ہے، دارا اسٹیبلش ہسٹری ہے. دارا اور سکندر کی جنگ یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، یعنی یہ پوری قوم نے واقعہ دیکھا ہے، پوری قوم نے منتقل کیا ہے. لیکن اس کے بیچ میں بہت کچھ ہے جو انڈیویجول رپورٹنگ ہو رہی ہے.
اور جب بھی انڈیویجول رپورٹنگ ہوتی ہے تو بات یاد رکھیے گا، جسے اخبار احاد کہتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اور اسی سے ہم لیتے بھی ہیں چیزیں، اس لیے کہ اس کے سوا کچھ آ رہی نہیں ہے، کیونکہ 99.9% چیزیں جب وہاں سے آ رہی ہیں تو وہیں سے لینی پڑیں گی، تو وہیں سے لیتے ہیں۔ تاریخ ایسے منتقل ہوتی ہے، بہت ریئر ایونٹ ہوتے ہیں جو پوری قومیں منتقل کر رہی ہوں اور اتنا بڑا وہ واقعہ ہو کہ ہر نسل اسے منتقل کرتی چلی جائے۔ یہ تاریخ میں بہت ریئر ہوتا ہے، اور کبھی کسی کتاب کے ساتھ تو ہوا ہی نہیں۔ میں پھر اپنی بات دہرا دوں، کبھی کسی کتاب کے ساتھ تو یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اس کے لفظ کی حفاظت کی گئی ہوا ہی نہیں، انسانی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اب قرآن کا چیلنج ذہن میں لائیں کہ اس جیسی کتاب پیش کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام پر کیسے پہنچایا۔ اس کے لیے انہوں نے تاریخ میں اعلانیہ مداخلت کی، اور آج کے دن تک کر رہے ہیں نان اسٹاپ، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ایک انفراسٹرکچر تشکیل دیا ہے، خود تاریخ میں انٹروین کیا، واقعات کو ترتیب دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک اپنی تاریخ بنائی۔ اس میں چند بنیادی چیزیں اس انفراسٹرکچر کی اب جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کو سمجھے بغیر آپ کو حفاظت کا معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان میں سے ہر چیز یونیک ہے، یہ تاریخ میں کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی پر قرآن مجید کو نازل کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ انہیں تکمیل دین کی بھی مہلت دی پوری، اور انہیں اپنے مشن کے غلبے کا بھی پورا موقع فراہم کیا۔ دونوں نسبتیں دے کے حضور کو بھیجا ہے۔ یعنی ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے، شروع میں بتا دیا تھا کہ دعوت اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گی، آخر میں قرآن جو ہے اس کو ہم خود جمع کریں گے اور شرح وضاحت بھی کرتے جائیں گے، اور پھر جو آخر میں ہم تمہیں ورژن دیں گے اس کو تم فالو کرنا۔ تاریخ میں کیسا ہوا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن شروع میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہوگا۔ تنہا حضور نے دعوت شروع کی، 1 2 3 لوگ ایمان لانا شروع ہوئے، اور پھر رفتہ رفتہ جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے آخری حج کے موقع کے اوپر، تو 1 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر جو آیت سورہ مائدہ میں نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ مشہور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی ایک طرف وہ چیلنجز ہیں جو شروع میں دیے گئے کہ اس قرآن کی حفاظت کی جائے گی، اور جب کر دیا گیا پورا معاملہ تو آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ آج تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اب کوئی دوسرا دین لے کے آؤ گے قیامت کے دن تو قبول نہیں کروں گا۔ تو شروع میں چیلنج دیکھیے کیا دے رہے تھے، اور یہ بھی ایک مسلمہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ آخر میں یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ تکمیل دین کا پورا وقت دیا گیا، پوری مہلت دی گئی۔ اب اس کو ذرا کمپیریزن کریں اس کو، تاریخ میں حضور سے پہلے کون سا نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ ان کی جو کتاب ہے مقدس انجیل، وہ مرتب ہی نہیں کر سکے، کیونکہ یہود ان کی جان کے در پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور پھر بعد میں صدی کے بعد جا کے ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ یعنی ان کا معاملہ یہ، حضور اطمینان کے ساتھ اپنے مشن کو مکمل کر کے رخصت ہو رہا ہے، ہدایت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا پہلو جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ہر پہلو اگلے پہلو سے بڑا آ رہا ہے۔ حضور کو کس نسبت کے ساتھ بھیجا گیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ کل ادیان کے اوپر غالب کر دے۔
چاہے ان مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. دو جگہ تو یہ کہا گیا ہے، یعنی آیت 3 جگہ آئی ہے، دو جگہ جملہ اس پہ ختم کیا گیا ہے کہ ان مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اور تیسری جگہ یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت اس کے اوپر کافی ہے. یہ چیلنج کب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بات کب کہہ رہے ہیں؟ پورا عرب مدینے پہ حملہ آور ہے. تینوں آیتیں مدنی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پورا عرب مدینہ پر حملہ آور ہے، جنگ ہو رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مغلوب نہیں ہوگے، غلبہ تو تمہیں حاصل ہوگا، اس لیے کہ بھیجا اسی لیے. اور اب سنیے آخر میں کیا ہوتا ہے. حضور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو بنی اسماعیل جن کے درمیان آپ کی بعثت ہوئی تھی، ان کا ایک شخص بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں رہا تھا. ایک شخص بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں رہا. اسلام قبول ہی نہیں کیا انہوں نے. پولیٹیکل ڈومینیشن، حضور کا مکمل سیاسی غلبہ تھا. عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہاں پر کوئی ایسی سلطنت قائم ہوئی، کوئی ریاست قائم ہوئی جو ایک مرکز کے تحت مغلوب ہو چکی تھی. ہر قبیلہ اس کے تحت آ چکا تھا، ہر شخص ایک ہی دین پہ تھا. اور جو اہل کتاب تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ ان کے ساتھ لڑو، یہاں تک کہ حتیٰ یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فیصلہ تھا کہ حتیٰ یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور مغلوب ہو کر رہیں. اور پھر مزید ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو. اس جگہ پہ کوئی دوسرا دین رہے گا ہی نہیں. یہ حضور کی آپ کو علم میں ہوگا، آخری جو آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو ہدایات دی تھی وہ یہی تھی، یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دو. اس درجے کی پولیٹیکل ڈومینیشن عرب کو خالی کرایا جا رہا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن اشارتاً بتا دوں یہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے بات بیان کی تھی نا، قرآن مجید جو ہے واحد چیز ہے، نہ اس وقت خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ فرشتے سامنے آتے ہیں، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، صرف قرآن مجید فرنٹ پہ ہے. شیاطین کے ذہن سے آپ سوچیں گے تو انہوں نے اسی پہ حملہ کرنا ہے، اسی کو مٹانا ہے، اسی سے لوگوں کو دور کرنا ہے. تو مٹانے سے روکنا ہے. تو سرزمین عرب کو خالی کرا لیا. شیطان کا کوئی ایجنٹ دنیا میں رہے گا نہیں، سرزمین عرب میں رہے گا ہی نہیں. اس لیے کہ شیاطین خود تو کچھ نہیں کر سکتے نا، بس اس انگیزی کرتے ہیں، انسانی کام کرتے ہیں. خالی کرا لیا، کوئی رہے گا ہی نہیں وہاں پہ. پھر دوسری چیز، اب یہ تو حضور کی زندگی تھی نا، حضور کے بعد اور حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا اہتمام کیا. وہ یہ کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسے رفقا دیے، ایسے ساتھی دیے، پہلے دن سے انتہائی مخلص، تن من دھن کی بازی لگانے والے. یعنی ان کا معاملہ وہ نہیں تھا جو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. جب فلسطینیوں سے مقابلے کا مرحلہ آیا نا تو یہ کہا تھا حضرت موسیٰ سے. صحابہ اکرام نے جنگ بدر کے موقع پہ کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم لگا دیں گے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو یہود نے کہا تھا. ایسے لوگ، اور پہلے دن سے مکے میں سینکڑوں لوگ ہو چکے تھے، مدینے میں وہ ہزاروں ہو گئے تھے، پھر دسیوں ہزار اور پھر لاکھوں. جزیرہ نما عرب کی آبادی کا مبیش 10 لاکھ تھی، اس میں سے حج کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر 1 لاکھ لوگ آئے تھے. یہ دین سیکھنے آئے تھے. تو ان کو حضور براہ راست دین سکھا رہے ہیں. ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے وہ لوگ تھے، ایک بہت بڑی تعداد، جو فل ٹائم لرنر تھے، جن کا کام ہی یہی تھا، زندگی کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں تھا. دین سیکھنا، قرآن مجید سیکھنا. سب سے بڑا عالم وہی ہوتا تھا جسے قرآن مجید سب سے زیادہ آتا ہو. تو اخلاص بھی ہے اور تربیت یافتہ ٹیم بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ٹیم کے بارے میں اللہ کا ایک فیصلہ ہے، قرآن میں کئی جگہ نازل ہوا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم انسانیت کے اوپر گواہ ہو.
یہ ان کا منصب تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بہترین لوگ ہو تم، انسانیت کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا ہے. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مقام دیا تھا، چنانچہ ان کو پوری طرح ٹرین کرایا گیا. ربع صدی، 2-4 دن نہیں، ربع صدی، حضور 23 سال رہے. 23 سال تک یہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ٹرین ہوتے رہے، کل وقتی طور پہ ٹرین ہوئے. یہ قریب ترین رفقا تھے. ایمان لانے والے تو لاکھوں میں تھے، میں قریب ترین لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور حضور کے بعد ان کو گلوبل اقتدار دے دیا گیا، ان کو دنیا کی سول سپر پاور بنا دیا گیا. ایرانی سلطنت کے پرخ چھوڑا دیے، رومی سلطنت کے دست و بازو کاٹ کے رکھ دیے. ہاتھ جوڑ کے جزیہ دیتے تھے مسلمانوں کو. وہ ذوف تھا ان کا کہ ہاتھ جوڑ کے جزیہ دیتے تھے مسلمانوں کو. اس جگہ پہ آ کے وہ کھڑے ہو گئے. یعنی ایک طرف عرب کو خالی کرایا، دوسری طرف پورے مڈل ایسٹ کو بھی خالی کرا دیا. ارد گرد کی ساری ریاستوں کو مغلوب کر دیا گیا. اب ذہن میں رکھیے پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے. شیاطین موجود ہیں اور وہ حملہ آور ہوں گے، قرآن کو نشانہ بنائیں گے انسانوں کے ذریعے سے. تو وہ لوگ رہیں گے نہیں یہاں پہ جو قرآن کے دشمن ہوں، ان کو طاقت ہی نہیں دی جائے گی. یہود کو اس کے برعکس دیکھیے کیا ہوا. تاریخ میں بار بار ان کو مغلوب کیا گیا، پوری قوم کو غلام بنایا گیا، ان کا نام و نشان مٹایا گیا، ان کے مرکز کو تباہ کیا گیا. عیسائی 3 صدیوں تک پستے رہے، پھر کہیں جا کے وہ قسطنطین کے دور میں اقتدار میں آئے. صحابہ اکرام پہلے دن سے اقتدار میں، دنیا کی سول سپر پاور بن چکے تھے. تو ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہیں اور دنیا کے حکمران بن چکے ہیں. دنیا لرز رہی ہے ان کے نام سے. یہ میریکل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. انسانی تاریخ میں یہ واقعات ہوئے نہیں کبھی پہلے. پھر تیسری چیز، اب صحابہ کرام کا دور گزر گیا، اب امت شروع ہوتی ہے. حضور کے صحبت یافتہ لوگ گزر گئے، لیکن یہ امت کوئی کم تھی. خیر القرون سے ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تابعین سے، اور آج کے دن تک جاری ہے. امت کا تسلسل، عالمی غلبہ، پھیلاؤ مسلسل جاری ہے. یعنی عالمی غلبہ تو سمجھے کہ 1000 برس تک رہا، لیکن پھیلاؤ جاری ہے اور تسلسل جاری ہے. اس عرصے میں اگر کبھی بیچ میں گیپ بھی آیا، جیسے تاتاریوں کے دور میں آیا، تو کل عالم اسلام کو انہوں نے مغلوب نہیں کیا تھا. عالم اسلام اتنا پھیل گیا تھا کہ کسی انسانی گروہ کی دسترس میں رہا ہی نہیں تھا. سب سے زیادہ تباہی تاتاریوں نے مچائی ہے نا. تو اس دور میں بھی آپ دیکھیے کہ افریقہ ان کی پہنچ سے باہر تھا. اندلس میں مسلمان تھے، وہ ان کی پہنچ سے باہر تھا. ہندوستان میں مسلمان حکمران تھے، وہ ان کی پہنچ سے باہر تھا. اسی طریقے سے ایشیا کے اور علاقے بھی تھے، شام تھے اور دیگر علاقے تھے جہاں پر تاتاری نہیں پہنچے تھے. اور خود تاتاری بھی کوئی بہت سویلائز لوگ نہیں تھے، نہ ان کا مذہب کوئی مضبوط تھا، وہ تو خود مسلمان ہو گئے تھے. اور نہ وہ خود اسلام کے دشمن تھے. وہ تو انہوں نے ایک سیاسی جنگ لڑی تھی، اس کے بعد وہ اسلام سے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ تو رفتہ رفتہ خود ہی مسلمان ہو گئے. انہوں نے پابندی بھی نہیں لگائی مسلمانوں پہ کوئی. تو مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا. حتیٰ کہ جب بعد میں یورپین طاقتیں حملہ آور ہوئی ہیں، تب بھی آپ دیکھیے مسلمان آزاد رہے ہیں. کم سے کم مسلمانوں کا مرکز تو آزاد رہا ہے. ترکی بھی آزاد رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ پورا عالم اسلامی مغلوب ہو گیا. اور پھر بہرحال اسلام پہ عمل تو ہوتا رہا. وہ تو ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا. قرآن مجید جو اصل حفاظت جس کی مطلوب تھی وہ تو موجود رہا ہے، اس کو پڑھتے پڑھاتے رہے لوگ. تو کوئی ڈسکنٹینیوشن آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. وہ جو سینکڑوں تھے وہ ہزاروں ہوئے، ہزاروں لاکھوں ہوئے. حضور کی زندگی میں صحابہ کرام کے دور میں وہ کروڑوں میں پہنچ گئے. پورا مڈل ایسٹ کنورٹ ہوا. آپ اندازہ کیجئے کنورژن ایسا تھا کہ تہذیبی کنورژن بھی تھا. مثال کے طور پہ مصر جو تھا وہ پس منظر کے اعتبار سے کون تھے؟ عرب تھے. وہ قبطی تھے. ان کی زبان جدا، ان کی تہذیب جدا، ان کی تاریخ جدا، ان کی روایات جدا. اس وقت وہ کون سمجھے جاتے ہیں؟ وہ عالم عرب میں شامل کیے جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ ان کی تہذیب عربوں کی تہذیب بن گئی، ان کی زبان عربوں کی زبان بن گئی. یعنی جو عربوں کی زبان، عربوں کی تہذیب تھی، انہوں نے اختیار کر لی. مصری جو ہے عربی زبان بولتے ہیں،
وہ عالم عرب کا ایک بڑا مرکز ہے، عالم عرب کا حصہ ہے. تو ایسا کنورژن ہوا. بنو امیہ کے دور میں ہر جگہ عربی زبان رائج کر دی گئی. اسی زمانے میں پھر اجمیوں کو زبان سکھانے کے لیے پہلی دفعہ اس میں نقطے اعراب لگائے گئے. اس سے پہلے یہ رواج نہیں تھا. تو علمی غلبہ، تہذیبی غلبہ، سیاسی غلبہ، تسلسل، پھیلاؤ، فروغ، اور اب تو مسلمان اربوں میں ہو چکے ہیں. یعنی 1000 سال تک تو یہ چیزیں رہیں، اس کے بعد مسلمان 200 سال سے مغلوب ہیں، لیکن بہرحال پھیلاؤ تو جاری ہے مسلمانوں کا. قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. اور اس پوری ٹریڈیشن میں دوسری بات یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ عام لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، فقہا موجود ہیں. یہ ٹریڈیشن مسلسل چلی آ رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، مسلمانوں کے جو فقہا ہیں، علماء ہیں، ان میں آپس میں لاکھ بھی اختلاف ہو، وہ ہمیشہ ان معاملات میں اختلاف کرتے ہیں جہاں پر دین خاموش ہے. جہاں قرآن مجید ناطق ہے یا اس کو منتقل کرنا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید ہے، اس میں ایک شخص بھی اختلاف نہیں کرے گا، پورے کنسنسس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ تفقہ فی الدین کے ذریعے جو علماء پیدا ہوتے ہیں، سورہ توبہ میں حکم دیا گیا تھا نا، یہ تفقہ فی الدین وَلِيُنذِرَ قَوْمُهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ حکم دیا گیا تھا کہ دین میں تفقہ پیدا کرو، ہر بستی سے لوگ اٹھیں، مرکز میں آئیں، دین سیکھیں، دین کی گہری بصیرت پیدا کریں، اور پھر جا کے اپنی قوم کو انذار کریں تاکہ ان کی قوم خدا کی پکڑ سے بچ سکے. تو پہلے دن سے یہ ٹریڈیشن قائم کر دی گئی. اسی اصول پہ علماء پیدا ہوتے ہیں، آج کے دن تک پیدا ہو رہے ہیں. چنانچہ وہ دو کام کرتے ہیں، جن معاملات میں اصل دین خاموش ہے وہاں پہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، اس سے اختلاف ہو جاتا ہے، سارا اختلاف اسی دائرے میں. لیکن جب وہ دین بیان کرتے ہیں تو سب یک زبان ہوتے ہیں، 100% کنسنسس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آج کے دن تک اس معاملے میں مسلمانوں کے علماء کوئی اختلاف نہیں کرتے. یہ بات ہے جو کم لوگوں کو پتہ ہے، اس لیے کہ اتفاق کی باتیں ذرا کمی زیر بحث آتی ہیں. بنیادی چیزوں میں اس درجے کا کنسنسس ہے. اس کے پیچھے یہ تاریخی انفراسٹرکچر کھڑا ہوا. یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے جو 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیا رکھا، یہاں تک کہ اس کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. یعنی جب پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ گیا تو اب قرآن مجید کو لاکھوں کی تعداد میں چونکہ شائع کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس انفراسٹرکچر کی ایسے ضرورت نہیں رہی، لیکن آج بھی باقی رکھا جا رہا ہے. تو انفراسٹرکچر آپ کے سمجھ میں آ گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عملاً کیا کیا گیا. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے جو ہماری یہ بنیادی غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے، بالکل دور کر لیں ذہنوں سے. وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے لکھوا دیا. جنگ یمامہ میں وہ فاس شہید ہوئے، حضرت عمر آئے، ان کو کہا کہ بھئی آپ لکھوا دیں قرآن، انہوں نے لکھوا دیا. نہیں، یہ حفاظت قرآن کا طریقہ نہیں ہے، یہ کیا ہی نہیں گیا. اب وہ آیت سنیے جو دوبارہ میں نے ابھی پڑھی، وہ آیت دوبارہ سنیے. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی تھی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. قرآن کا نام کیا؟ قرآن، پڑھی جانے والی کتاب. قرآن بے شک کتاب بھی ہے، لکھی بھی جاتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. قرآن کو لکھا بھی گیا، لیکن اصل میں قرآن کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ اسے پڑھا جاتا ہے، اسے حفظ کیا جاتا ہے، اسے دوسروں کو سنایا جاتا ہے. اب دونوں چیزوں کا فرق سمجھ لیں. کتابت یہ وہ طریقہ ہے جسے دنیا ہمیشہ سے جانتی ہے، چیزوں کی حفاظت کا، علم کی حفاظت کا، کتابت کا طریقہ ہے. لیکن کتابت میں بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ایک کتاب جب لکھی جائے گی، کوئی بھی لفظ جب لکھا جائے گا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل زبان تو اس کو ٹھیک پڑھ لیں گے. بلکہ میرا تجربہ تو یہ، اب جب ہم اردو میں اپنی آڈیو بکس بنواتے ہیں تو ہماری جو ٹیم ہے، کوئی میری کتاب نہیں ہوتی جس میں وہ اس سے بے گنتی دفعہ یہ نہ پوچھ رہے ہوں کہ فلاں لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے. لکھی ہوئی چیز میں ہمیشہ تلفظ کی غلطی ہو سکتی ہے. عربی زبان میں قتلہ اور قتلہ ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے اس وقت بھی. اگر عراب نہیں ہوں گے تو آپ بتا نہیں سکتے، اجمی نہیں بتا سکتے، عربی بتا دے گا، وہ جملے کی تالیف سے بتا دے گا. اچھا، ابتدائی زمانے میں تو نہ نقطے تھے اور نہ عراب، دونوں ہی چیزیں نہیں تھیں، تو اجمیوں کے لیے اور بھی مشکل تھی. پھر کاغذ
اس درجے میں وافر نہیں تھا، تو اہتمام کیا گیا. حضور نے کاتبین وحی سے لکھوایا قرآن کو، موجود تھا، پورے پورے صحیفے موجود تھے، یہ سب تھے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھا. یہ ثانوی اہتمام ہے. اصل اہتمام کیا تھا؟ قرأت. سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے. حضور حافظ تھے، قرآن مجید کے پہلے حافظ تھے. صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی حافظ تھی. کیوں تھی؟ اب یہ بھی سمجھ لیں. یہ اگلا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ تو تاریخی اہتمام تھے نا، اب یہ مذہبی اہتمام ہے کہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ کوئی علمی اور فکری چیز نہیں ہے، اس کو میرے آپ کے روزمرہ میں شامل کر دیا. نماز آپ قرآن کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے، ہوگی نہیں نماز. پہلے دن سے سارے مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے. دن میں کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ. 5 دفعہ کھڑے ہو کے نماز میں کرتے کیا ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں. یاد ہوگا تو پڑھیں گے نا. اور یہ اطمینان رکھیے کہ جس طرح آج ہم ساری نمازیں قل هو اللہ کے سہارے نمٹا دیتے ہیں، یعنی ہماری ایک تعداد ہے جو صرف قل هو اللہ یا 2-4 صورتیں یاد ہوتی ہیں اور ساری نمازیں 5 کی 5 وہ پڑھ لیتے ہیں. صحابہ کرام اس طرح نہیں تھے. ان کے ہاں تو دوڑ لگی ہوئی تھی. علم کا معیار یہی تھا. یہ علم ہی نہیں تھی، یہ تقویت کا ذریعہ بھی تھا، یہ ہدایت بھی تھی، یہ رحمت بھی تھی. تو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنا. اچھا، پھر اس کے بعد اگلا اہتمام یہ تھا کہ تہجد کی نماز حضور پہ فرض تھی اور اس میں پوری رات کھڑے رہنا پڑتا ہے. قم اللیل الا قلیلا، یعنی ایک تھوڑے سے حصے کو چھوڑ کر بعد میں مزید رعایت دے دی گئی کہ چلو پوری رات اور تھوڑا سا حصہ والا معاملہ نہیں، 1/3، نصف شب، 2/3 شب. اب آپ 2/3 شب کھڑے ہوئے ہیں، کئی گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں. سردیوں کی رات لگا لیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں آپ. تو روایات میں آتا ہے کہ حضور سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، نساء سب پڑھ جاتے تھے ایک رکعت کے اندر. جس طرح ہمارے یہاں تہجد پڑھتے ہیں نا، کہ جلدی جلدی کر کے آپ نے 100 رکعتیں نمٹا دی، 20 نمٹا دی. تہجد ایسے نہیں پڑھی جاتی تھی، نہ آج بھی علم والے لوگ ایسے پڑھتے ہیں. تہجد میں ہمیشہ طویل قرأت ہوتی، گھنٹوں پہ محیط قرأت ہوتی. تہجد کی نماز گھنٹوں سے کم نہیں ہوتی جو اصل تہجد ہے. بعد میں خیر حضور نے رعایت دے دی، اس میں بڑی رعایت ہے، جو کہ ہمارے دین کا مزاج رعایت کا ہے. شوق لوگوں کو بہت تھا، فضیلت بہت تھی، تو بعد میں رعایت دے دی کہ چلو عشاء کے ساتھ بھی ملا لو، کم سے کم رکعتیں بھی پڑھ لو، 3 بھی پڑھ لو تو معاملہ نمٹ جائے گا. یہی ہمارے یہاں وتر بن گئے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں اس سمے تہجد کی نماز میں رعایت دی گئی ہے. عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لو، سو کے نہیں اٹھ سکتے اسی وقت پڑھ لو، ساری رعایتیں ہیں. پھر ایک تیسرا اہتمام بھی کیا گیا، اور وہ اس خیال سے کہ فرض نہ ہو جائے اس کو اہتمام کیا گیا لیکن فرض نہیں کیا گیا. ایک موقع پہ رمضان میں حضور نے تہجد کی نماز مسجد سے باہر آ کے پڑھی اور اس موقع پہ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے آپ کے پیچھے. دوسرے روز اور زیادہ ہوئے، تیسرے روز اور زیادہ ہوئے، مسجد بھر گئی. چوتھے روز حضور باہر نہیں آئے اور پھر آپ نے بتایا کہ اس خیال سے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، لیکن یہاں سے ایک طرح پڑ گئی. ویسے بھی لوگ انڈیویجلی بھی حضور کے گھر میں جو جاتے تھے، جو رشتہ دار تھے، جو ازواج مطہرات کے گھروں میں آ جا سکتے تھے، اس حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے. تو اس لیے ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ حضور تہجد میں کیا پڑھتے تھے. تو حضور نے ایک موقع پہ پبلک میں آ کے جب یہ کام کر دیا تو وہاں سے جواز ثابت ہو گیا. عبادات میں جواز ضروری ہوتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام مسجد میں یہ کام کرنے لگے. جس کو قرآن پورا یاد ہوتا تھا وہ پڑھنے لگا. حضرت عمر کے زمانے تک یہ سلسلہ ایسے چلا. ان کے زمانے میں ایک دفعہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کئی گروہ جو ہیں الگ الگ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہو، بہتر ہے ایک امام کے پیچھے پڑھو. چنانچہ انہوں نے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا. وہاں سے ہماری ایک روایت پڑ گئی جو اب تراویح کہلاتی ہے. وہ اصل میں وہ بھی تہجد کی نماز ہے جو پہلے اس طرح پڑھی جاتی تھی. اب نتیجہ بہرحال اس کی علمی حیثیت کو چھوڑیں، نتیجہ یہ نکلا کہ ہر بستی، ہر قریے کے اندر تراویح ہوتی ہے. اور تراویح کے لیے کیا شرط ہے؟ کس کا ہونا ضروری ہے؟ حافظ کا ہونا ضروری ہے. تو حفظ کی ٹریڈیشن شروع سے پڑ گئی. لوگ شوقیہ حفظ کرتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. تو جس چیز کی حفاظت مقصود ہے اسے مسلمانوں کے عرف و عادت میں داخل کر دیا گیا. اب ہر شخص پڑھ رہا ہے، ہر شخص یاد کر رہا ہے، شوق کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. اچھا، پھر حضور خود اس زمانے میں کیا اہتمام کیا گیا تھا؟ قرآن نازل ہوتا تھا. پھر ہر رمضان میں حضور جب اعتکاف کرتے تھے تو حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے اور قرآن کو دہرایا جاتا تھا.
اس وقت تک جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو دہرایا جاتا تھا ٹو میک شیور کہ کوئی غلطی نہ ہو رہی. مدینہ میں 10 سال تک یہی ہوتا رہا. آخری دفعہ حضرت جبریل تشریف لائے تو 20 دن حضور نے اعتکاف کیا. ایک دفعہ حضرت جبریل نے سنایا، حضور نے اس کو سنا، اور دوسری دفعہ حضور نے پڑھا اور حضرت جبریل نے سنا، ٹو میک شیور کہ یہ جو آخری قرأت ہے، جو قرآن نے کہا تھا نا کہ جب ہم پڑھا دیں گے تمہیں تو اس قرأت کی پیروی کرنا، تو آخری دفعہ یہ قرأت کی گئی ہے. اس میں اگر کچھ چیزیں جو بات کہی گئی تھی کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کچھ چیزوں میں مائنر سی چینجز کرنی تھی تو اس موقع پہ کر دی گئی، اور یہ پھر حضور کو اس کے بعد بھی زندہ رہے، حضور نے باقی لوگوں کو بتا دیا. بلکہ زید بن ثابت وہ اس عرض اخیرہ میں موجود تھے، تو باقی صحابہ کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ اکارڈنگلی اگر کسی کے پاس ہے تو ورژن میں چینج کر لے. تو یہ فائنل ورژن دیا گیا تھا. اور پھر وہ خلفائے راشدین اتنے حساس تھے اس پورے معاملے میں، اتنے حساس تھے کہ انہوں نے قرآن کے پیرالل کسی چیز کو آنے ہی نہیں دیا. یعنی اس کے دو پہلو، ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے واقعے کو سمجھے ہوا کیا تھا. وہ یوں نہیں ہوا تھا کہ وہ قرآن پہلی دفعہ مرتب کر رہے تھے، قرآن مرتب تھا، سب کچھ تھا. جنگ یمامہ میں جو اصل اہتمام تھا حفظ کا، جب وہاں کچھ حفاظ شریک ہوئے تو حفظ ما تقدم کے طور پہ حضرت عمر نے، یعنی وہ بہت دوررس انسان تھے، بہت دور تک دیکھ لیتے تھے، تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ بھائی یہ اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو اس اصل سورس کو نقصان پہنچے. تو حفاظت کے طور پہ، ایکسٹرا کیئر کے طور پہ انہوں نے کہا ہم ایک سرکاری کاپی بناتے ہیں. یہ سرکاری کاپی بن رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک ایک کاغذ ڈھونڈا، ایک ایک لکڑی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا. قرآن تو پورا لکھا ہوا موجود تھا لوگوں کے پاس. آپ کا کیا خیال ہے صحابہ کرام کیا کرتے تھے بیٹھ کے حضور کے پاس؟ یہی کام کر رہے ہوتے تھے. کاتبین مہیر جو اتنی درجنوں کی تعداد میں کیا کر رہے تھے؟ وہ پورا قرآن لکھ رہے تھے. مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا بھی تھا تو اس کو بھی کنسیڈر کر لیا گیا کہ ایک بالکل کنسنسس ہو، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہ رہ جائے. تو اصل سورس کیا تھا؟ حفظ تھا. حضرت ابو بکر حافظ ہیں، حضرت عمر حافظ ہیں، زید بن ثابت حافظ ہیں، سب حفاظ ہی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. لیکن اس درجے کا وہ کنسنسس پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی اختلاف نہ ہو، جسٹ ٹو میک شیور. یہ ایکسٹرا کیئر کیوں؟ وہ نبی کے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی مجموعی طور پہ صحابہ کرام کا سٹیٹس وہی دیا ہے قرآن مجید نے کہ حضور آپ پر گواہ ہیں، اور صحابہ کرام کو انسانیت پہ گواہی دینا ہے. تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے ان لوگوں کو. حضرت عثمان کے دور میں کچھ نہیں ہوا، صرف اتنی سی بات ہوئی تھی کہ جب اجمی ایمان لانے لگے، کیونکہ اب جنگ وہاں پہنچ چکی تھی نا، سینٹرل ایشیا میں پہنچ گئی ہے، تو وہاں پر جب اجمی ایمان لا رہے ہیں، کنورژن ہو رہا ہے، تو ان کے پاس جب ظاہر بات اس وقت تک قرآن اس طرح لکھا ہوا، اس کا قرآن کا شروع نہیں ہوا تھا. انہوں نے شوق میں لکھنا شروع کر دیا ہے. جب اجمی لکھے گا ایک ایسے قرآن کو جس میں نہ نقطے نہ اعراب ہیں، تو اس نے تو چینج کرنا ہے نا. تو وہ ہوا. وہاں پر جب حضرت عثمان کو اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً شورا بلائی اور پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ گوارا ہی نہیں ہے. آفیشیل کاپی جو تھی اس کے نسخے سب جگہ بھجوائے گا. کسی کو کاپی کرنے کا شوق ہے، لکھنے کا شوق ہے تو اس کو دیکھ کے کرے، باقی سب جلا دو. کوئی رعایت نہیں کی، چاہے قرآن ہی ہو جلا دو، نہیں رکھا جائے گا. یہ قرآن کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے. بعد میں وہ جو شرعی فساد تھے انہوں نے اس کو ایک حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا کہ دیکھیے انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا. وہ بہت بڑی خدمت کی تھی انہوں نے اس پہلو سے، کتابت کے پہلو سے. لیکن کتابت ثانوی اہتمام تھا، اصل تو حفاظ موجود تھے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئے. عمر کے دور میں بتا چکا ہوں کہ تراویح کی ٹریڈیشن پوری طرح اسٹیبلش ہو گئی تھی اور پہلے سے چلی آ رہی تھی. لوگ تہجد میں سب کچھ کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حفاظ بھی موجود تھے. پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں جب عربی کو سب جگہ رائج کیا گیا تو پھر قرآن میں اعراب لگوا دیے گئے. قرآن میں اعراب لگوائے گئے اور قرآن مجید کے اندر نقطے لگوائے گئے. اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ اب حفاظ کے اوپر، یعنی قرأت کے اوپر جو انحصار تھا حفاظ پہ تھا نا، ختم ہو گئے. وہی طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ میں اور آپ بھی قرآن کو دیکھ کے صحیح تلفظ ادا کر سکتے ہیں. بلکہ ایک اور اہتمام بھی ہے جو لازمی تو نہیں ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ تجوید کے ساتھ اب قرآن پڑھنے پہ اتنا زور ہے، وہ اصل میں وہ لہجہ ہے. لہجے میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں، حضور نے رعایت دے دی ہے کہ جس لہجے میں بھی چاہے پڑھو. اجمی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس نے لہجے کو بھی محفوظ کر دیا، اچھی بات ہے. تو قرآن کا غور کیجئے، ہر
صورت محفوظ ہے، ہر آیت محفوظ ہے، ہر لفظ محفوظ ہے، اس کا تلفظ تک محفوظ ہے، اس کا لہجہ بھی محفوظ ہے. یہ ہے وہ میریکل جو ہوا ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، انسانی تاریخ میں دوسری کون سی کتاب ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ایک کتاب بتا دیں، کوئی ایک کتاب کہ جس کے مصنف نے اسے لکھا ہو اور جو مصنف کے الفاظ ہیں، تلفظ ہے، تلفظ، الفاظ کافی نہیں، الفاظ کتابت سے آتے ہیں، تلفظ بھی محفوظ ہے، لہجہ بھی محفوظ ہے دنیا میں کوئی کتاب؟ تاریخ میں خدا کی مداخلت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا ہے، مسلمان مغلوب ہوئے ہیں، نکالا انہیں اس غلامی سے باہر. تاتاریوں میں کے زمانے میں میریکل کیا اللہ تعالیٰ نے، سیاسی طور پر مغلوب ہوئے تھے، ایسا اہتمام کیا کہ ان کو غلامی سے نکال دیا. اس دور میں پھر یہ میریکل کیا اللہ تعالیٰ نے، مسلمان نکل ہی نہیں سکتے تھے یورپی طاقتوں کی غلامی سے. اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کیا میریکل کیا ہے؟ آپس میں ٹکرا دیا، یورپین طاقتوں کو آپس میں ٹکرا دیا. اس کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ مسلمانوں پہ غلبہ آ سکیں، قابو میں رکھ سکیں. مسلمان آزاد ہو گئے، گرچہ دین پہ عمل کرنے میں پہلے بھی پابندی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں گوارا کہ مسلمان مغلوب ہوں، اس لیے کہ ہم ہیں جن کے ذریعے سے خدمت لی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ذریعے سے. آج کے دن تک یہ میریکل ہو رہا ہے. یہ خدا کے ہونے کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، یہ قرآن کی سچائی کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. اس کے سوا کچھ ہوا ہی نہیں. جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی نا کہ ہسٹری کے اندر جو اجماع و تواتر یعنی 100% کنسنسس سے اور ہر دور میں ہر نسل میں ایونٹ منتقل ہوتے ہیں، وہ صرف اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اکبر اعظم کوئی شخص تھا، سکندر اعظم کوئی شخص تھا. کوئی کتاب ایسے آ جائے جس کا لفظ لفظ اپنے تلفظ کے ساتھ محفوظ ہو، یہ میریکل آج تک ہوا ہی نہیں ہے، انسانی تاریخ میں نہیں ہوا. اب کہیں جا کے آڈیو بکس بننے لگی ہیں تو کسی درجے میں یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے. یہ ہے معجزہ، یہ ہے وہ عظیم کتاب جو ہمارے درمیان موجود ہے، جس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے. لیکن میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے. ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں کرتے ہیں جو قرآن مجید نے بطور ترجیح نہیں بیان ہوئی ہیں. قرآن مجید دین کا مقصد کچھ اور بیان کرتا ہے، ہمارے یہاں کچھ اور ہے. قرآن مجید ایمانیات کو 5 تک محدود کرتا ہے، ہم ایمانیات کو ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے. ہم قرآن مجید کی پچھلی دفعہ بتا چکے سپرمیسی کو چیلنج کر رکھا ہے ہم لوگوں نے. اور ہماری یہاں ویری انفارچونیٹلی غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیں، مسلمان یہ کام کرتے ہیں، قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی کو بھی چیلنج کرتے ہیں. یہ سارے کام ہم کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر یہاں پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو تبصرہ کر رکھا ہے، ہم سب مسلمان حضور کی شفاعت کے طلبگار ہیں نا قیامت کے دن. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو لوگ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، قیامت کے دن حضور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، قیامت کا نقشہ بیان کر رہے ہیں اور اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس کتاب کو کتاب مہجور بنا دیا، اسے نظر انداز کر دیا. یہ بات انیشلی کس کے بارے میں کہی گئی تھی؟ قریش کے بارے میں. لیکن وہی رویہ میرا اور آپ کا ہے تو یہی کیس ہمارے اوپر بھی آنا ہے. یعنی ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں شفاعت ملے گی، حضور ہمارے خلاف کیس کرنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ 2 ٹوک مطلب ہے قرآن مجید، 2 ٹوک اس معاملے میں. جس شخص نے قرآن کو کتاب مہجور بنایا، حضور کہیں گے نا کہ ان کو لوگ یہ میری شفاعت کے طلبگار ہیں، ان کو تو یہی نہیں پتا تھا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، یہ پڑھتے نہیں تھے قرآن. یہ قرآن وہ چیز ہے جو خدا کے قائم مقام ہے، یہ نبی کے قائم مقام ہے، 1,24,000 نبیوں کے قائم مقام ہے. اس کو پڑھتے نہیں تھے، اس کو سمجھتے نہیں تھے، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو اگر ہماری یہ صورتحال ہے تو پھر دنیا میں اس وقت جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی برحق ہے. اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. رحم بھائی، قرآن مجید کا احترام تو الحمدللہ ہمیشہ ہی رہا ہے ہمارے ساتھ، جو ہے وہ
لیکن آج جو آپ نے اس کی عظمت بیان کی ہے، جس ڈفرینٹ لیول سے آپ نے جو ہے ہمیں سمجھایا ہے، تو اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم قرآن مجید کی خدمت کیسے کر سکیں، بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کیسے کریں؟ میرے خیال میں یہ ہر مسلمان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا عزم یہ ہونا چاہیے کہ میں قرآن مجید کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ بنیادی سوال ہونا چاہیے، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں قرآن مجید کو میری آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید کی کیا خدمت کریں گے؟ قرآن مجید تو ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، عظیم رحمت ہے۔ اس دنیا میں ساری سکون، سارا پیس آف مائنڈ اور اجتماعی طور پہ کوئی قوم اختیار کر لے تو عالمی غلبہ بھی عالمی شور اسے دیا جائے گا، اور آخرت میں جنت دی جائے گی۔ تو ہمیں اپنی خدمت کرنی ہے، قرآن مجید کی خدمت نہیں کرنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اصل میں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید کو ہم سمجھ کے پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن کا مطلوب انسان ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلہ درس میں ہم اگلی دفعہ سے اصل میں یہ چیز اب شروع کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے۔ ابھی تک تو میں نے صرف ایمانیات پڑھائی ہے نا، کم سے کم جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یا عام طور پہ جو میری باتیں یوٹیوب، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، وہ کم سے کم ایمانیات میں اکثر و بیشتر ٹھیک ہوتے ہیں، 5 بھی فل سٹاپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان عملی زندگی میں کچھ تقاضے کرتا ہے، ان تقاضوں میں پھر وہ ساری چیزیں اب زیر بحث آ رہی ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں، یعنی اور چیزیں بھی آئیں گی اور یہ بھی آ جائے گا، لیکن اس میں سے ایک تقاضا آپ کے سوال پہ میں یہاں بتا دیتا ہوں، وہ نصرت الدین کا ہے کہ قرآن مجید کی اس دعوت کو دنیا میں پھیلائیں، اس کے اصل پیغام کو جو ایمان و اخلاق کا پیغام ہے اس کو اپنی زندگی بنائیں اور اسے پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ یہ ہمارے کرنے کا سب سے بڑا کام، یہ سب سے بڑی خدمت ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کر لیا تو سمجھیے زندگی کا حاصل ہے۔ یہ قیامت کے دن بلند مقام پانے کا سب سے آسان راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، اگر ہم نے یہ کر لیا۔ اور نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری محرومی ہے۔ قرآن مجید کو ہماری آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تنہا کافی ہے اس کی حفاظت کے لیے، وہ کریں گے۔ میں اور آپ محتاج ہیں کہ ہم قرآن مجید کی خدمت کریں، اور اس خدمت کے نتیجے میں ہم اپنا فائدہ حاصل کریں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اس کے لیے قرآن کو سمجھیے، پڑھیے، اس پہ عمل کیجیے، اسے پھیلائیے۔ جو 7 قرات پڑھی جاتی ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے، اور کیا یہ ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں 7 قرات میں قرآن؟ دیکھیے، جس طرح میں نے بیان کیا نا کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ بات بطور رعایت کی دے دی گئی تھی کہ کوئی شخص جو ہے جس طرح حضور پڑھ رہے ہیں تو قریش کا لہجہ ہے نا، اگر اس لہجے سے ہٹ کر کسی کا کوئی فرق ہے تو اس کو گوارا کیا گیا تھا۔ اور اس معاملے میں ایک بڑی تفصیل ہے، ظاہر یہ پورا لیکچر کا موضوع ہے کہ کیا کیا رعایتیں جو تھیں وہ اس زمن میں دی گئی تھی۔ اس زمن میں بہت رعایتیں دی گئی تھیں، اور پھر ایک دوسرا فیکٹر بھی تھا، اور وہ فیکٹر یہ تھا کہ جس طرح میں نے بیان کی تھی نا وہ آیت سنقرئک فلا تنسیٰ، جب یہ بات کہی گئی ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکارڈ کی گئی، ہٹائی گئی قرآن مجید سے۔ تو لیکن جن کے پاس یہ انیشل یہ چیزیں موجود تھیں، لوگ تو اس وقت بھی لکھ رہے تھے نا، حفظ کر رہے تھے، تو جس وقت یہ فائنل ورژن عام ہوا تو خلفائے راشدین بالکل اسٹرکٹ تھے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ حضور سے قریب لوگ تھے، 2 داماد تھے، 2 سسر تھے، اور یہی معاملہ جو ان کی شورا کے لوگ تک قریب ترین لوگ تھے، وہ کبار صحابہ سب بالکل یکرائے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کا جن کا علمی ذوق تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے وہی پرانی قرأتیں سن رکھی ہیں، ہمارے پاس ایک علم کا خزانہ ہے، تاریخی چیزیں ہم ڈسکارڈ نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کو اسی حیثیت میں جب بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں نے اس کو پہلے تو اس حیثیت میں لیا کہ یہ قرآن کی قرأت ہے اور ایک وہ چیز ہے جو تاریخی نوعیت کی ہے، لیکن بعد میں یہ چیزیں اخبار احاد سے چونکہ منتقل ہوئی نا، قرآن مجید کا جو اصل متن ہے اسے قرأت عامہ کہتے ہیں، وہ اس اجماع و تواتر سے منتقل ہوا ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس لیے کہ حضور اسے دے کے گئے ہیں، خلفائے راشدین نے اس کو آگے پھیلایا ہے، اور وہ اتنے حساس تھے اس پورے معاملے میں کہ پوری خلافت راشدہ میں حدیثوں کا کوئی کام سرکاری سطح پہ ہوا ہی نہیں کیا ان لوگوں نے۔
جمع تدبین کا بلکہ ڈسکریج کیا. ذاتی طور پہ کمال یہ کہ کسی نے بیان نہیں. چاروں خلفائے راشدین جو قریب ترین حضور کے لوگ ہیں، 1200 سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہی نہیں ہیں. بہت احتیاط کرتے تھے. سارے کبار سے صحابہ کا یہی رویہ تھا. لیکن کچھ لوگ تھے جن کا علمی ذوق تھا، انہوں نے حدیثیں بھی بیان کی اور انہوں نے یہ قرأتیں بھی بیان کی، تو یہ اخبار احاد کے اصول پہ آگے منتقل ہوئی. بعد میں لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ یہ سب چیزیں بھی ابھی قرآن کا حصہ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی تھی، اور جو فائنل ورژن ہے جسے قرأت عامہ کہتے ہیں، یہی امت کے اندر آج کے دن تک رائج ہے. یہ تو انڈیویجولز ہیں جنہوں نے اپنے ہاں اس کو محفوظ رکھا. بطور قرآن یہ 34 صدی ہجری کے اندر جو ہے وہ پبلش ہونا شروع ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ آپ کے مغرب میں کام ہوا ہے، اسپانیہ میں کام ہوا ہے. انہوں نے کہا بھئی امام مالک کی فقہ یہاں پہ پیرو ہوتی ہے، تو ان سے جو ہمارے اس سے قریب قرأت ہے اس کو بھی ہم عام کر دیتے ہیں. ابھی سعودی عرب نے ریسنٹلی یہی کام کیا ہے. تو یہ اہل علم کی چیزیں ہیں، یہ علمی نوعیت کی چیزیں. اس کا اصل قرآن کے متن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل متن تو دیکھیں وہاں پہ انسٹرکشن کیا تھی. وہاں پہ انسٹرکشن یہ تھی کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآن. جب ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے تو پھر آپ اس قرأت کی پیروی کریں گے. یہ شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ فائنل جب ورژن آئے گا تو حضور کو اس کی پیروی کرنی ہے. سارے صحابہ کرام نے اسی کی پیروی کی. اسی لیے تو وہ رائج ہوا ہے. بھائی وہ کیوں رائج ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا، سب وہی بیان کر رہے ہیں. یہ تو بات کے زمانے میں جو قرآن کے ساتھ جو بڑے معاملات ہوئے ہیں، میں نے اس کی تفصیل پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کے لوگوں نے پیرالل پھر چیزوں کو جب کریٹ کیا ہے تو اخبار احاد کو بھی قرآن کے پیرالل لے گئے. صحابہ کرام تو دو ٹوک تھے، بالکل دو ٹوک تھے. خلفائے راشدین دو ٹوک تھے. میں نے بھی بتا دیا کیا رویہ تھا ان کا. ڈسکریج کرتے تھے. ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید کے برابر کوئی چیز آئے، چاہے اخبار احاد ہوں چاہے دوسری قرأتیں. دوسری قرأتوں کا تو وہ بالکل یہ بخاری میں ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. حضرت عمر کا اصرار تھا کہ آپ چھوڑیں انہیں، آپ ہیں بڑے عالم. وہ کہتے تھے نہیں جی ہم نہیں چھوڑ رہے. تو اب زبردستی نہیں کی ان لوگوں نے، ان کا طریقہ نہیں تھا. اس لیے کہ آفیشلی تو وہ رائج کر چکے تھے، وہی پڑھا جاتا تھا نمازوں میں. اور باقی لوگ بھی ایسا نہیں تھا کہ نمازوں میں پڑھ رہے ہوتے تھے. وہ کسی کو بتا دیتے تھے، وہ درس میں یا گفتگو میں اس کا ذکر کر دیتے تھے. نمازوں میں کوئی نہیں پڑھتا تھا. لیکن بعد میں پھر جب وہ ایک فن بنا، اس کے نتیجے میں پھر یہ چیزیں اس طرح رائج ہوئی. تو جس طرح میں نے ابھی مثالیں دی نا کہ لوگ ان کی نوعیت واضح نہیں رہی کہ وہ تراویح کی نماز اصل میں تہجد کی نماز تھی، وتر کی نماز اصل میں تہجد کی نماز تھی. حضور نے کچھ رعایتیں دیں، کچھ آسانیاں دیں، اس کے نتیجے میں الگ طریقے سے یا الگ وقت پہ پڑھی جانے لگی تو مسکنسیپشنز ہو گئے. تو یہ علمی اختلافات ہیں. لیکن دیکھیے حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے نا. آج بھی قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی قرآن ہے. اسے قرأت عامہ کہا جاتا ہے. ان سب لوگ یہی پڑھ رہے ہیں. سب لوگوں نے سب لوگوں کو یہی منتقل کیا ہے. تو باقی قرأتوں کی قرآن مجید کے معاملے میں یا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسے پیرالل قرآن کہنا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ ایک علمی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. کسی کو اپنے پاس رکھنی ہے رکھ لے، کسی کو پڑھنے کا شوق ہے پڑھ لے، تاریخی حیثیت سے پڑھتا رہے وہ. لیکن وہ قرآن نہیں ہے. بالکل اس پہ واضح رہنا چاہیے. قرآن مجید کی آیت دو ٹوک ہے کہ جب یہ فائنل ورژن آ جائے گا تو پیروی اسی کی کرنی ہے. اور یہی کیا ہے حضور نے بھی، یہی کیا ہے صحابہ اکرام نے بھی یہی کیا. یہ بات تو کہ صدیوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی. اس لیے کہ آپ توجہ کیجئے حضور کی اس روایت پہ. حضور نے جو کہا نا خیر القرون، خیر القرون نہیں کرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. خیر القرون میں کبھی یہ چیزیں نہیں پھیلی، کبھی نہیں پھیلی. اس لیے کہ خیر القرون کی اصل خصوصیت یہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ سیاسی نظام میں ابتری آ گئی تھی، وہ اصل مطلوب ہی نہیں تھا. خیر القرون میں اصل دین اپنی اصلی فارم کے اندر موجود تھا، اس لیے اس کو خیر القرون کہا جاتا ہے. یعنی فہم میں بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا. یہ خیر القرون کے بعد ساری چیزیں شروع ہوئی. تو ظاہر ہے وہ انسانی دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہاں ایک حد ہے نا پہرے لگانے کی. جو انہوں نے پہرے لگانے تھے جہاں وہ لگا دی، اصل قرآن میں لگا دی. تو شیاطین کے متعلق تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کا اصل نشانہ قرآن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں انہیں آنے نہیں دیا. محفوظ ہے، مطمئن رہے، اصل قرآن محفوظ ہے، کچھ نہیں، باقی کچھ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.